السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ رکوع 5واں رکوع ہے یہ سورہ البقرہ کا۔ اور یہاں ہمیں ایک یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بنی اسرائیل کے یا پچھلی قوموں کے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف موعظت و نصیحت ہے۔ اب چونکہ امت مسلمہ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لاڈلی قوم تھی ایک طرح سے کہیں، وہ بنی اسرائیل تھی، اور ہمیں اس کی حالات بتانے کا مقصد قرآن پاک میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے حالات اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ محبوب قوم اپنے مقام سے گری تو کیوں گری؟ اس وجہ سے کہ اب ان کی جگہ ہم اللہ کے محبوب قوم ہیں، محبوب امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک میں فرمایا نا، پہلے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا تھا وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور ان سے مقام یہ چھین کر کس کو دیا؟ ہمیں دیا۔ اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ان سے یہ مقام لے کر اب ہمیں دے دیا، ان سے چھین لیا، ان کو مقام سے گرا دیا، اور اب یہ مقام امت مسلمہ کے پاس ہے۔ آپ جیسے ہوتا ہے نا، کسی عہدے سے کسی ایک کو برخاست کرتے ہیں تو دوسرے کو اس پہ تعینات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس فلاں فلاں خامی کی وجہ سے مقام سے گرا ہے، یہ مقام اس سے لے لیا گیا ہے، اب تمہیں یہ دیا جا رہا ہے تو تم یہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کے جو واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن خامیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کی محبوب قوم ہونے کے باوجود اس مقام سے اس کہنا چاہیے کہ مقام سے گر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اب بہترین امت کا خطاب ہمیں دے دیا، امت مسلمہ کو دے دیا۔ تو امت مسلمہ میں اگر وہ خامیاں موجود ہوں گی جو بنی اسرائیل میں تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر بہترین امت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اب اصل میں ہم نے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور وہ ان کے واقعات پڑھ کر اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ خامیاں جو بنی اسرائیل میں تھیں، کیا وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں؟ اور بارہا آپ کو لگے گا کہ موجود ہیں، تو خدا را اپنی اصلاح کیجئے، اور قرآن پاک پڑھنے کا واحد مقصد ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ تو اب ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے یہ، اور اس 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں 15ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع جو ہیں، 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل ہی کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہت واسطہ تھا مسلمانوں کو، تو ان کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا محبوب امت ہونے کا ٹائٹل اب ہمیں مل گیا ہے، بہترین امت ہونے کا ٹائٹل، تو یہ کیوں اس مقام سے گرے، یہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل، اسرا اور ایل دو الفاظ کا مرکب ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ جو لفظ عبداللہ کا مطلب ہے نا، وہی اسرائیل کا مطلب ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کے جد امجد ہیں، تو ان کے نسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل مین اسرائیل کے بیٹے، یعنی کہ ان کی نسل۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی جو، انعم تو میں نے انعام کی،
علیکم تم پر، و اوفو اور تم پورا کرو بعہدی میرا عہد یا میرے ساتھ کیا گیا عہد، اوفے میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھیں، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی فَارْہَبُونَ چاہیے کہ تم ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ چاہیے کہ تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کی، یعنی کہ تم قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ اس کی یہاں پہ کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے؟ مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، اور تم قرآن پر اور تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن کریم، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات۔ تم قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری پاس موجود کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو بیسک تعلیمات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ وہی ہیں جو ہر نبی کی نبوت کی میں بنیادی، ہر نبی کی دعوت کی بنیادی نکات ہوتے ہیں، یعنی کہ توحید اور جو ایمان ہے، تو ایمان اللہ پر، آخرت پر، یہ چیزیں تو ہر نبی نے تبلیغ کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دعوت نئی نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی توحید کی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور ایک ان معنوں میں بھی قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ نے نازل کی تھی وہ کتاب بھی، ٹھیک ہے، اس کو اس کی تکذیب نہیں کر رہا، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ساتھ بتا رہا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے اور اب وہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو ایمان، اس میں ایک مبلغین کے لیے بھی کہنا چاہیے کہ قابل غور نقطہ ہے کہ جب آپ دعوت دیں کسی کو تو جو چیزیں مشترک ہیں پہلے ان کو ڈسکس کریں۔ اب یہاں پہ اللہ ایمان لانے کے لیے ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو کیا فرمایا؟ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل تو میں نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرن انکار کرنے والے بھی اس کا، اور تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، ولا تشترو اور نہ فروخت کرو بیااتی میری آیات کو، ثمناً قیمت پر، قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی فَاتَّقُونَ چاہیے کہ تم ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، اور چاہیے کہ مجھے سے ڈرو۔ اب آیات کو تھوڑی قیمت، یہاں پہ ثمناً قلیلا سے مراد دنیاوی فائدہ ہے، اور حق پرستی کو چھوڑ کر حاصل کیا ہوا دنیاوی فائدہ، چاہے وہ پوری دنیا ہی حاصل کیوں نہ ہو رہی ہو، قرآن کی نظر میں ثمناً قلیلا ہی کہلائے گا، کیونکہ حق بہرحال گراں تر ہے، قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لیا کرو، اور چاہیے کہ مجھے سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق اور نہ ملاوٹ کرو حق کی، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ، اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ، ٹھیک ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، مطلب جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ نہیں۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور جھک جاؤ مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو نماز یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ باجماعت کہی جا رہی ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں گے، مطلب ایک جماعت ہوگی تو تبھی نا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو النَّاسَ لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ اور تم تتلون الکتاب
تتلون تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم دوسروں کو اسی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں جس پر ہم خود عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں اور اپنی اصلاح نہ کریں۔ اچھی بات پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ تھا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل فرماتے تھے، پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو ایک مبلغ کو چاہیے کہ خود عملی نمونہ بن کے دکھائے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر اور نماز سے مدد لو۔ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے یہ، صبر اور نماز۔ صبر کیا ہے؟ ایک ایسی ثابت قدمی کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ہے، اللہ سے ملاقات کا تصور ہے۔ آپ سوچیں ایک شخص کے جس کو اللہ کا ساتھ بھی حاصل ہے، وہ صبر کر رہا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جس کے ساتھ ہے اور جس بندے کو احساس بھی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہے نا، اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو احساس بھی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس بندے کے لیے کوئی مشکل کیا مشکل ہوگی؟ تو اس لیے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، کہ ثابت قدمی پیدا کرو اپنے اندر اور اس احساس کو اپنے اندر جگاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ملاقات، نماز اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا اور یہ یعنی کہ نماز، ٹھیک ہے، لَكَبِيرَةً بڑی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے نماز بڑی مشکل ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک پیمانہ ہے، اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں اگر آپ آسانی سے نماز قائم کر رہے ہیں تو آپ متقی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا نماز مشکل ہے مگر متقین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ خاشعین وہی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی رکھنے والے۔ تو اگر نماز آپ کے لیے آسان ہے تو پھر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے جناب، آپ متقی ہیں، آپ جان لیں کہ آپ متقی ہیں اگر آپ آسانی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل، کوئی بے مزہ، کوئی بھاری بوجھ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے آپ بوجھ سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں آپ خوشی سے تو سمجھ لیں کہ آپ خاشعین میں شامل ہیں۔ خاشعین کی یہاں پہ کیا تعریف کی گئی، کیا ڈیٹیل بتائی گئی؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی جن کا عقیدہ آخرت صحیح معنوں میں ان کے دل میں پختہ ہے، کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور آخر کار انہوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔